آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے سب سے پہلے۔ ظاہر ہے باب اللہ شاہ تو اپنی شاعری کے ذریعے سے اس وقت پوری دنیا کے یوں کہیے کہ سننے والوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں، اور کمال یہ کہ مذہب کی تخصیص نہیں ہے، مذہب کی تخصیص نہیں، ہر ایک سننے والا ان کی شاعری کو سن رہا ہے۔ ذرا یہ بتائیے پہلے تو سلسلہ نسب اور ابتدائی تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ پنجابی لہجے میں اس پاکستان کے ایک عظیم شہزادے کا تعارف پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے خاندان کی پاکستان میں اس بر صغیر میں آمد کے متعلق کچھ کہوں، یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ اس خطے میں اس سید زادے کے ساتھ جوہلا نے جو ظلم کیا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیجئے، بالکل۔ محکمہ اوقاف اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اور جو وہاں پر گند گھولا جا رہا ہے، شریعت کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ سراسر سید حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے متعلق درست نہیں ہے۔ بے انتہا تاریخ کو بھی مسخ کیا گیا، بے انتہا مسخ کیا گیا۔ میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ یہ وہ خاندان ہے سید زادوں کا جو حلب سے 4 صدی ہجری میں اس بر صغیر میں آیا، شام سے حلب سے یہاں آئے، اور آ کر اچ گیلانیہ ایک جگہ ہے بہاولپور کے علاقے میں جلال پور پیروالا کے ساتھ، وہاں انہوں نے آ کر پڑاؤ کیا۔ اب حضرت سید بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سخی شاہ محمد بہت ہی محنتی انسان تھے، ٹھیک ہے، بڑے عرصے تک وہاں رہے، لیکن آخر کار حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ آپ اچ گیلانیہ کو خیر باد کہہ کر یہاں ملک وال قصور کے علاقے میں آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے پہلے میرا خیال ہے سائیوال گئے، سائیوال سے پھر اس کا قصور ہے نا، اس طرح سے کچھ ہوا۔ جی، یہ قصور کا علاقہ ہے، یہاں لاہور سے آپ ہیں تو ملک وال علاقہ، وہاں حضرت ان کے جو والد مرحوم تھے انہوں نے اپنے تقوی و طہارت اور علم کی بدولت ایک شہرت پائی، تو اس کے قریب ہی ایک گاؤں ہے پانڈو کی، وہاں پر ایک آدمی دین کی طرف متوجہ ہوا، بڑا مالدار تھا، اس نے آ کر آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، تو آپ ان کی درخواست پر وہاں آئے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ٹھیک ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صاحبزادہ عطا کیا جو صوفیاء میں ایک ایسا چمکتا ستارہ ہے، جن کی شاعری کا ایک ایک حرف انسان کو اپنے اللہ کی خبر دیتا ہے، اس کے اپنے وجود کی خبر دیتا ہے، اس کو اس کے انجام سے آشنا کرتا ہے۔ آپ نے اس بچے کو ایسا پرورش کیا، ابتدائی علوم خود ان کو عطا کیے، خود بہت بڑے عالم تھے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب دیکھا کہ میں ادھر سبق دیتا ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں ہیں حضرت پیر بلے شاہ، نام تو تھا سید عبداللہ، سید عبداللہ شاہ سے بلے شاہ شاعری کی وجہ سے بعض نے بھلا کہہ دیا کہ بھولا ہوا، تو والد بڑے خوش ہوتے، اور ایک دن جب انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر یہ تھوڑے سے جانور رکھے ہوئے تھے، مسجد کی امامت کے ذریعے گزارا ہوتا تھا، آپ گئے اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے یا جانوروں کے پیچھے جانے کی بجائے تنہا بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ جہاں حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے لیٹ رہے ہیں، سانپ پہرا دے رہا ہے۔ اچھا، اور والد جب آئے اور ان کو دیکھا تو اس موقع پر انہوں نے چھوٹی عمر میں ایک ایسی حقیقت کھولی کہ دنیا بھولی پھر رہی ہے، یہ اپنے اللہ کو پہچان نہیں رہی، اللہ سے دور ہے، تو والد کو اطمینان ہوا کہ میرے بیٹے کے اندر ہمارے اسلاف کے، کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ 14ویں پشت میں آپ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ قادری رنگ تو ظاہر ہے، جی ہاں، گیلانی اسی لیے کہتے ہیں، پھر آپ کے بیٹے عبد الوہاب کے ساتھ آپ کا یہ سلسلہ ملتا ہے، تو آپ نے تہیہ کیا، اور ابتدائی علوم ان کو دینے کے بعد قصور میں ایک بہت بڑے عالم سید غلام مرتضیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی خدمت میں بھیجا، اور انہوں نے علوم دینیہ میں ان کو کمال تک پہنچایا،
یعنی قرآن کا علم آپ نے اپنے والد سے حاصل کیا؟ ابتدائی درس نظامی کی جو کتابیں ہیں وہ ساری یعنی فارسی کی گلستان بوستان اور ابتدائی نحو صرف کی آپ نے پڑھا دی، اور اس کے بعد علم کی تکمیل کے لیے قصور کے اندر اس وقت ایک مرکز تھا علم کا، تو ان کی خدمت میں پہنچے اور وہاں پر جب علم کی تکمیل کی اور واپس آئے، بلکہ آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور پیر وارث شاہ یہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ ایک طرف عبداللطیف بھٹائی سچل سرمست، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اور رحمان بابا، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کی شناخت رکھنے والے، اللہ سے دوستی رکھنے والے یہ بزرگ جو تھے، ان کا یہ دور ہے۔ اچھا، یہ بڑی خاص بات آپ نے اس وقت کی ہے، اور میں اس بات کو کبھی کبھی سوچتا بھی ہوں کہ اللہ کی نظام کی کیسی بنت ہے کہ یہ ایک ہی رنگ کے لوگ، دیکھیں نا، زبان مختلف تھی، رنگ سب کا ایک تھا، اور ایک ہی وقت کے اندر یہ رچاؤ نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں، وہ سارے اسی بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ جو حکمرانی تھی اس وقت ڈگمگا رہی تھی، حالات بہت بدتر تھے، اور پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے جو باتیں سامنے آتی ہیں کہ عالم بھی باعمل نمونہ پیش کرنے سے قاصر تھے، حکمران بھی اس بات سے ہٹے ہوئے تھے، دنیا بگڑ رہی تھی، تو اس عالم میں حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب علوم میں تکمیل کو پہنچ چکے تو والد سے کہنے لگے کہ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، مجھے اطمینان چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اطمینان تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اس کے علاوہ دل کے اطمینان کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اب آپ کو فکر ہوئی کہ مرشد کی تلاش کی جائے، اور اس ضمن میں والد سے کہا، اور والد نے ان کو رہنمائی کی۔